الحمدللہ، آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے آل ابراہیم، پانچواں حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، لاہور شہر میں آج بروز جمعۃ المبارک 14 رجب 1445 ہجری اور 26 جنوری 2024 عیسوی ہے۔ یاد رہے کہ وہ اسلامک زائونسٹ ٹولہ جو مقبوضہ فلسطین پر صہیونیوں کی حکومت کی راہ ہموار کرنے کے لیے مسلمانوں کو یہ وسوسہ دیتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تم تو نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے ہو، اور درود ابراہیمی میں تو ابراہیم کی اولاد پر درود بھیجا جاتا ہے، تو پھر تم یہودیوں کو برا کیوں کہتے ہو؟ یہ وہ وسوسہ ہے کہ جس میں آج کے مسلمان بچوں کو خصوصی طور پر ان اسلامک زائونسٹ کے وسوسوں سے بچانا ضروری ہے، اور اسی سلسلے میں یہ پروگراموں کی کڑی چل رہی ہے۔ پچھلے کچھ پروگراموں میں قرآن پاک کی آیات پیش کی گئیں، تو آج آل ابراہیم کی نسبت سے، اس موضوع کے نسبت سے ہم سورہ ابراہیم پہ نظر ڈالتے ہیں اور چند آیات اپنی اس موضوع کی نسبت سے تلاوت کرتے ہیں۔ آیت نمبر 35 سورہ ابراہیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے عرض کی، اے میرے رب، اس شہر کو امان والا کر دے، اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کے پوجنے سے بچا۔ اب دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں وَبَنِيَّ، اور میرے بیٹوں کو، ان نعبد الاصنام، بتوں کی پوجا سے بچا۔ یعنی وہ نبی ہیں اور وہ کچھ دیکھ کے بات کر رہے ہیں، کچھ یعنی ان کے علم غیب کا ایک معاملہ ہے، اور وجنبنی، اپنی ذات کا اظہار وہ عاجزی کے طور پہ کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے بھی اپنی پناہ میں رکھ۔ تو یہ کسی نبی کا رب کی بارگاہ میں اپنی عاجزی کا اظہار کرنا یہ ایک اور شان ہے، اور اپنے بیٹوں میں سے بتوں کے پجاریوں کا وہ معاملہ دیکھتے ہوئے رب کی بارگاہ میں عرض کرنا یہ ایک اور بات ہے۔ اب ان دونوں باتوں سے اگلی آیت دیکھیں، آیت نمبر 36 سورہ ابراہیم۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ میرے بیٹوں کو بتوں کی پوجا سے بچا، تو اگلی آیت میں یہ ہے رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم۔ اے میرے رب، بے شک بتوں نے بہت لوگ بہکا دیے، تو جس نے میرا ساتھ دیا وہ تو میرا ہے، اور جس نے میرا کہا نہ مانا تو بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اب 36 نمبر آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی واضح ایک پہچان یہ بتا دی کہ جو اتباع کرے، جو نبی کی اتباع کرے وہی نبی کا ہے، وگرنہ وہ جسمانی اولاد ہوتے ہوئے بھی نبی کا نہیں ہے۔ فمن تبعنی، جس نے میری اتباع کی، فَإِنَّهُ مِنِّي، وہ ہے میرے سے، وہی میری جسمانی اولاد شمار ہوگا، وہی میری روحانی اولاد شمار ہوگا۔ تو یہ ہے آل اور اولاد کا فرق جو قرآن و حدیث میں بڑے شاندار انداز میں بیان کیا گیا ہے، اور یہی جواب ہے اسلامک زائونسٹ ٹولے کا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے ہر بندہ جنتی نہیں ہے۔ اچھا، اسی کو پھر آگے چل کے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40 میں، جو کہ وہ دعا ہے جو ہم لوگ ہر اپنی نماز میں پڑھتے ہیں، پھر آگے جا کے حضرت دعا مانگتے ہیں رب کی بارگاہ میں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعائی۔ اے میرے رب، مجھے نماز کا قائم کرنے والا رکھ، اور کچھ میری اولاد کو، اے ہمارے رب، اور ہماری دعا سن لے۔
اب جہاں پہ وہ نماز کا ذکر کرتے ہیں وہاں پہ کل ذریت کا ذکر نہیں ہے، ساری اور تمام اولاد کا ذکر نہیں ہے، وَمِن ذُرِّيَّتِي کا ذکر ہے۔ یعنی جہاں پہ نماز پڑھنے والے کچھ ہوں گے وہ بھی اولاد ابراہیم میں سے ہیں، اور جو نمازی نہ ہوں گے اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو بتوں کے پجاری ہوں گے، وہ جسمانی طور پہ تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ان میں سے یعنی روحانی طور پر ان کی آل ابراہیم میں سے شمار نہیں ہوں گے۔ اسی لیے جہاں پہ نماز میں درود ابراہیمی ہے وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کی ذریت پر درود نہیں بھیجا جاتا، صرف آل ابراہیم کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو درود میں آل ابراہیم ہے، ذریت ابراہیم نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔